میرے بھائیوں غور سے سننا، میری ماؤں بہنوں ذرا غور سے سننا، اس عورت کے الفاظ کو دیکھنا، کیا عورتیں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ یہ وہی عورت ہے جب ان کے دو بھائی جوانی کے عالم میں ختم ہوئے تھے تو برداشت نہیں کر پائی تھی اور پورے مرثیے کے مرثیے لکھ دیے تھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھ دیے تھے۔ آج 100 سال کی عمر میں 4 جوان بیٹوں کے شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے، نابینا بھی ہے، فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد میں کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، شرفنی باستشہادہم، تو نے میرے بیٹوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے جو کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتی، اللہ پر اس کا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی اس بات کو بڑے غور سے سن لینا، تو نے کون سے کلمے پڑھے ہیں، کون سا تو نے منتر پڑھا ہے، کون سی تو نے بات پڑھی ہے، کون سا تو نے منتر پڑھا ہے جس کی وجہ سے مجھے چکر آ گئے ہیں، پھر سے وہ منتر پڑھ دے تاکہ میں صحیح ہو جاؤں۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ ذکر آیا کہ تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دے، میں صحیح ہو جاؤں گا، تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یمت، اگر یہ مر جائے گا یقالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کا الزام میرے اوپر آ جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ اس عورت نے اس کو قتل کر دیا ہے، اے اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، کافی دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لگاتار جو تقریریں ہو رہی ہیں، علماء اکرام کے بیانات کو آپ سن رہے ہیں۔ میں بھی اسی لسٹ اور اسی فہرست کی ایک کڑی ہوں، لیکن میرے بعد بھی آپ کو ایک تقریر اور سننا ہے۔ مجھے کتنی دیر بولنا ہے مجھے بتا دیا گیا ہے، زیادہ دیر میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رہوں گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں بڑی دیر سے تقریریں سن رہا تھا، تو جو مجھے سمجھ میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ خواتین کے تعلق سے یا عورتوں کے تعلق سے شاید ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ویسے تو تقریروں کے بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں، اور جب کوئی بات مردوں کے تعلق سے کہی جاتی ہے تو خواتین اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ آپ سارے اہل حدیث ہیں تو اتنے اصول تو آپ بھی جان ہی گئے ہوں گے اور جانتے ہی ہوں گے، لیکن مستقل کوئی موضوع ہو اس پر بات ابھی شاید نہیں ہوئی ہے، اور ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں سن نہیں پایا ہوں یا سمجھ نہیں پایا ہوں۔ تو خواتین کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع ہے مسلمان عورت۔ مسلمان عورت، اگر یہ کہا جائے کہ عورت تو کوئی بھی ہو سکتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کس عورت کی بات چل رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان عورت، یعنی عورت کے نام کے ساتھ میں مسلمان لگ جائے، عورت کے نام سے پہلے مسلمان لگ جائے، اب یہ عام عورت نہیں رہی، اب یہ کوئی بھی عورت نہیں رہی، اب یہ مسلمان عورت ہے۔
اس کے نام کے ساتھ مسلمان لگا ہوا ہے، اس کے نام کے ساتھ مسلمان جڑ گیا ہے۔ جب یہ عام عورت نہیں رہی، خاص عورت ہو گئی، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ لفظ مسلمان جڑ گیا، تو اب یہ عورت، اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ اب یہ عام آزاد عورت نہیں ہے کہ یہ جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جو چاہے پہنے، جیسا چاہے بولے، جیسے چاہے رہے، جہاں چاہے جائے، یہ آزاد ہے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف عورت نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان عورت ہے، اور جب کسی کے نام کے ساتھ مسلمان جڑ جاتا ہے، اور خصوصی طور سے عورت کے ساتھ میں مسلمان عورت، تو پھر اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو اس کو اس کا اسلام دیتا ہے، اس کا دین دیتا ہے۔ آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں مسلمان عورت کس طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث سناتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہاں میرے پاس میں بیٹھ کے آپ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کمال ہے۔ جن کو کام کرنا ہے ان کو کام کرنے دیجیے۔ آپ لگا دیجئے، آپ کو تقریر ریکارڈ کرنا ہے، آپ لگا دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بنا بولے لگائیے، آپ باتیں کرتے ہوئے مت لگائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں، انہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کچھ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں، اور پیارے نبی کے پاس میں پہنچ کر ان عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ میری ماں و بہنوں، تمہارے کانوں تک یہ آواز جا رہی ہوگی، اس سوال کو اچھی طریقے سے سن لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ عورتیں آئیں، اور آنے کے بعد میں انہوں نے سوال کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، ما ارا کل شیء الا للرجال۔ یہ سوال ہے ان عورتوں کا، اے اللہ کے نبی، قرآن کریم کے اندر جب اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کرتا ہے تو اس کے اندر مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر آیتوں کے اندر مرد مخاطب ہوتے ہیں، مردوں کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، مردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، مردوں سے کہا جاتا ہے، مردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ما ارا کل شیء الا للرجال وما ارى النساء یذکرن بشیء۔ اللہ کے نبی، عورتوں کو مخاطب کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہمارے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیا سوچ ہوگی ان کی، کیا جذبہ ہوگا ان کا کہ مردوں کا نام قرآن کے اندر آ رہا ہے، مردوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مردوں کو مخاطب کرنے کے جو صیغے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، ہمارا بھی ذکر ہو، ہمارا بھی نام ہو، ہمارے جو مخاطب کرنے کے صیغے ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ اس زمانے کی عورتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بات کرے، جو یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخاطب کرے، ہم سے بھی بات کرے، ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ کہے۔ جبکہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے معلوم کر لیجئے گا کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کریمہ ہو جس کے اندر مردوں کو مخاطب کیا گیا ہو، اس کے اندر عورتوں کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے، اور تقریباً عورتیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، الا یہ کہ وہ مسئلہ صرف خاص مردوں کے ساتھ میں ہو۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا، تقریباً عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو مردوں کے ساتھ خاص ہے پھر عورتیں اس میں سے نکل جاتی ہیں، ورنہ جب مردوں کو مخاطب کیا جائے گا قرآن کریم کے سارے احکام کے اندر عورتیں شامل ہوں گی۔ لیکن شوق دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے،
ہمارے لیے وہ صیغے استعمال کرے. مارا کل شیء الا للرجال، مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، ہمیں مخاطب نہیں کیا جاتا، یا اتنا مخاطب نہیں کیا جاتا، اتنے صیغے استعمال نہیں کیے جاتے جتنا مردوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوال ان عورتوں نے کیا. اللہ تعالی ہم سے بھی بات کرے، اللہ تعالی ہمارے لیے بھی صیغوں کو استعمال کرے. ام عمارہ بیان فرماتی ہیں فنزلت هذه الآیہ، تو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. آیت کریمہ کو غور سے سن لینا. فرمایا فنزلت هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. اتنی لمبی آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اب اس کے اندر 10 صیغے ہیں، 10 مردوں کے لیے اور 10 عورتوں کے لیے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے یہ چاہا، یہ خواہش ہوئی ان کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بات کرے، ہمارے لیے بھی کچھ صیغے ایسے استعمال کرے جن سے ہمیں مخاطب کیا گیا ہو. 10 صیغوں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب کیا. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. مسلمین مسلمات. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. ادھر دو بیٹے، ادھر اس سائڈ. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے. 10 صیغے مردوں کے لیے، 10 صیغے عورتوں کے لیے. یہ شوق تھا اس زمانے میں عورتوں کا کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کچھ ایسے صیغے استعمال کرے جو خاص ہمارے لیے ہو، عورتوں کو مخاطب کیا جائے، اللہ تعالی ہم سے بات کرے. اس طریقے کے صیغے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی استعمال کرے. اللہ نے ان کی اس خواہش کی آبرو کو رکھا اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے 10 جملے مردوں کے لیے اور 10 کلمے عورتوں کے لیے استعمال فرمائے. اور دیکھو آیت کریمہ میں پہلے کہا گیا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اب یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر الحمدللہ، باوقار ذی علم علماء ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں. آپ بعد میں ان سے چاہیں تو پوچھئے گا کہ یہ جو سیٹنگ ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ قرآن کریم کی سیٹنگ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی سیٹنگ ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مسلمان کا لفظ بعد میں ہوتا مومن کا پہلے ہوتا، اور صادقین کا لفظ بعد میں ہوتا متصدقین کا پہلے ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صابرین کا لفظ بعد میں ہوتا اور حافظین کا پہلے ہوتا؟ نہیں، یہ جو پوری سیٹنگ ہے، پہلے مسلمان کا ذکر، پھر مومن کا لفظ، اس کے بعد میں قانتین کا لفظ، اس کے بعد میں صادقین کا لفظ. اس کے اندر کا کیا معاملہ ہے، یہ ایک تفصیل طلب بات ہے. آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے کلام کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے. کوئی اور سیٹنگ اس کی بن ہی نہیں سکتی تھی.
ایک ہلکی سی جھلک بتاتا ہوں آپ کو، بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ دیکھو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، نہیں؟ پہلے کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں۔ اب ان مسلمانوں میں سے مومن کتنے ہیں؟ تو دوسرے نمبر پر مومن کا ذکر کیا گیا، تو مومن ہونے کا بھی دم بھرنے والے آپ کو ملیں گے، مل جائیں گے آپ کو، جو کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی تو ایماندار ہوں، میں بھی تو بہت بڑا ایمان والا ہوں، تو ایسے بہت ملیں گے۔ تو چیک کیسے کرو گے کہ ایماندار کون ہے؟ آگے آیا قانتینا، فرما برداری کرنے والے، اس سے پتہ لگے گا کہ کون مومن ہے کون مسلمان ہے۔ تو یہ پوری ایک سیٹنگ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی پوری سیٹنگ بیان کروں آپ کو، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ قرآن کریم سے محبت کرنے والے لوگ، قرآن کریم کو پڑھنے والے لوگ انشاءاللہ اس کو جب دیکھیں گے تو سمجھیں گے، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ بہرحال تو ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ ایک بہت مشہور صحابیہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نام ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسلمان عورت ہیں حضرت خنسا، بہت مشہور صحابیہ ہیں۔ لیکن جب یہ ایمان نہیں لائی تھیں، غور سے سنیں، جب یہ ایمان نہیں لائی تھیں، مکہ کی رہنے والی ہیں اور بہت بڑے قبیلے کی ہیں، اور ان کے والد بھی اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں اور بہت مالدار گھرانے کی ہیں۔ دو ان کے بھائی تھے، اور عرب کے اندر جس زمانے کے اندر عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی اور عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں اپنے قبیلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر سب سے زیادہ پڑھی لکھی عورت تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑے قبیلے کی ہیں، باپ سردار ہے، مالدار بھی ہیں، اور اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کی تمام عورتوں میں سب سے پڑھی لکھی ہیں۔ اتنی پڑھی لکھی کہ عربی زبان میں، ادھر دو بیٹے، اتنی پڑھی لکھی کہ عربی زبان میں شاعری کیا کرتی تھی، عربی زبان میں شاعری کیا کرتی تھی۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو شاعر رسول ہیں، جن کا نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا ایک قصیدہ تھا حسان ابن ثابت کا، جو انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں کہا ہوگا۔ ان کے قصیدے کے اندر، ایک قصیدے کے اندر 10 سے زیادہ غلطیاں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی تھیں، اس درجے کی شاعرہ تھی۔ دو بھائی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، دو بھائی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، بہت محبت کیا کرتی تھی اپنے بھائیوں سے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اس زمانے کی بات ہے، خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، قبیلے آپس میں لڑ جایا کرتے تھے۔ تو ان کی خاندان کی لڑائی ہو گئی بنو اسد کے لوگوں سے، بنو اسد کے لوگوں سے جنگ ہو گئی۔ وہ زمانہ بنو اسد کے لوگوں سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر ان کے دونوں جوان بھائی مار دیے گئے، دونوں قتل کر دیے گئے، دونوں مار دیے گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں کے دنیا سے جانے کے غم کو برداشت نہ کر سکی، خوب رویا کرتی تھی، اور اس رونے کے عالم میں ان کے اوپر اشعار بھی لکھا کرتی تھی، مرثیے لکھا کرتی تھی۔ بہت سارے مرثیے انہوں نے لکھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں لکھے۔ دونوں بھائیوں کی یاد کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی، اس غم کو برداشت نہیں کر پائی، اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے کئی مرثیے لکھے، کئی اشعار لکھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دونوں بھائیوں کو یاد کر کر کے اشعار لکھتی جاتی تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے عالم میں دونوں بھائیوں کو کھونے کے بعد، اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے کی کہانی دیکھیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، فتح مکہ کے موقع پر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
حضرت خنسا نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پر. مکہ فتح ہو جانے کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب یہ مسلمان ہو گئی. تو وہی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ جب جوانی کے عالم میں ان کے دو بھائیوں کو جنگ کے اندر مار دیا گیا تھا, برداشت نہیں کر پائی تھی, دن بھر رات بھر روتی رہتی تھی اور ان کی یاد میں اشعار لکھا کرتی تھی. کئی مرثیے لکھے, سینکڑوں ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھے. لیکن جب ایک زمانہ ایسا آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اور 2.5 سال کے بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے, اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی ہے جو بڑی مشہور ہے, جس جنگ کو جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. نام سنا ہوگا جنگ قادسیہ کا, پڑھنے والے لوگوں نے تو ضرور اس کے بارے میں پڑھا ہوگا. جنگ قادسیہ ہے, ایران کے ساتھ میں جنگ ہو رہی ہے, اور ایرانیوں نے اپنا سب سے بڑا سپہ سالار, اپنے لشکر کا سب سے بڑا سپہ سالار, سب سے بڑا جرنیل جس کا نام رستم تھا. رستم, آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا نام رستم رکھا جاتا ہے. ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی یہ رستم کون تھا, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, بس نام سنا, اچھا لگا, رکھ لیا. رستم سپہ سالار ہے, جنگ قادسیہ کے اندر ایرانیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنا کر, مسلمانوں کا سپہ سالار بنا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ کھانا مل رہا ہے, جو لوگ نہیں کھایا کھا لیں گے, کتاب لا کے 80 روپے میں کھانا مل رہا ہے, جو نہیں کھایا کتاب کھا لیں گے, تقریر چلتی رہے گی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بڑے مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں یہ آیا کرتے تھے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی سعد بن ابی وقاص ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جو 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی تھی, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر شامل تھے. یہی سعد بن ابی وقاص ہے. اور کتنے موقع پر ایسا ہوا کہ بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے کہا, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. لیکن اگر نبی نے کسی صحابی سے یہ کہا ہو کہ اے میرے صحابی تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو, تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اتنے بڑے درجے کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے مسلمانوں کے سپہ سالار اور لشکر ہے, سپہ سالار اور لشکر کے امیر ہیں, اور ادھر سے رستم ایرانیوں کی طرف سے آیا ہے, اور یہ پوری فوج کو لے کر آیا ہے. جنگ قادسیہ کا موقع ہے. اس وقت حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوانی کے عالم میں اپنے 2 بھائیوں کی موت کو برداشت نہیں کر پائی تھی, یہی حضرت خنسا ہیں. جانتے ہیں آپ ان کی عمر اس وقت 100 سال کی ہو چکی تھی. کتنے سال کی؟ 100 سال کی عمر ہو چکی ہے. آنکھوں سے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا, آنکھوں سے نابینا ہو چکی ہے. جنگ قادسیہ سے ایک دن پہلے کی بات ہے, رات کا موقع ہے اور صبح جنگ شروع ہونے والی ہے. اپنے 4 بیٹوں کو بلایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹوں سے نوازا تھا. 4 بیٹوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں فرمایا, او میرے بچوں, میں یہ چاہتی ہوں کہ تم 4 کے 4 جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ, جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ, جنگ میں تم سارے کے سارے شامل ہو جاؤ. میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ, 4 کے 4 چلے جاؤ. ان میں سے ایک بچہ بولا, امی جان. ایک بچہ بولا, امی جان 3 کو جانے دو, 1 کو روک لو. کہا کیوں روک لیں؟ فرمایا اس لیے امی جان آپ کی عمر 100 سال ہو چکی ہے, اور آنکھوں سے آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا. پھر آپ کی خدمت کون کرے گا, آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا, آپ کا خیال کون رکھے گا, آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے امی جان 1 کو روک لیجئے, 3 کو بھیج دیجئے. فرمایا نہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ 4 کو 4
جاؤ اور چاروں کے چاروں اس میں شہید بھی ہو جاؤ، اور قیامت کے دن تمہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ جب جنت کے اندر داخل کرے تو تم چار بیٹے جنت کے چاروں کونوں سے مجھے آواز دو۔ مجھے کتنا پیارا لگے گا، 100 سال کی عمر ہے اور نابینا ہو چکی ہے، ایک بیٹا رکنے کی بات کر رہا ہے لیکن اس کو رکنے بھی نہیں دے رہی ہے۔ فرمایا جاؤ اور چاروں کے چاروں شامل ہو جاؤ۔ اگلا دن ہوتا ہے، جنگ قادسیہ ہوتی ہے، اور جنگ قادسیہ کے اندر یہ چاروں کے چاروں بیٹے جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی جنگ ہے جنگ قادسیہ، چاروں بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ ایک شخص آیا اور اس سے آ کر کہا، اس نے آ کر کہا اماں تیرے چاروں بیٹے جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، چاروں کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، چاروں کے چاروں بیٹوں کی جان قفص ان سری سے پرواز کر گئی ہے اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں غور سے سننا، میری ماں بہنوں ذرا غور سے سننا، اس عورت کے الفاظ کو دیکھنا، کیا عورتیں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ وہی عورت ہے جب ان کے دو بھائی جوانی کے عالم میں ختم ہوئے تھے تو برداشت نہیں کر پائی تھی اور پورے مرثیے کے مرثیے لکھ دیے تھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھ دیے تھے۔ آج 100 سال کی عمر میں 4 جوان بیٹوں کے شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے، نابینا بھی ہے، فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد میں کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، شرفنی باستشہادہم، تو نے میرے بیٹوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائی، شہادت کا موقع عطا فرمایا، وَأَن يَجْعَلَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، اور اے اللہ میں تو صحیح امید کرتی ہوں کہ قیامت کے دن تو ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں اٹھائے گا۔ یہ ہے مسلمان عورت۔ ایمان لانے سے پہلے عقیدہ دیکھو، ایمان لانے سے پہلے یقین دیکھو، ایمان لانے سے پہلے توکل دیکھو۔ ہے کوئی توکل؟ ہے کوئی ایمان؟ ہے کوئی عقیدہ؟ نہیں ہے۔ لیکن جب ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، اب اللہ پر بھروسہ دیکھو، اب اللہ پر ایمان دیکھو، اب اللہ پر یقین دیکھو، اب اللہ پر توکل دیکھو، اب ان کا عقیدہ دیکھو۔ ایک مسلمان عورت کا عقیدہ بڑا ہی پختہ ہوتا ہے۔ کیسی ہوتی ہے مسلمان عورت؟ بولو، پکے عقیدے والی۔ پریشانیاں آئیں، دشواریاں آئیں، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پریشانیاں آئیں، دشواریاں آئیں، بیٹے کو تکلیف ہو یا بیٹی کو تکلیف ہو، شوہر کا کام دام صحیح نہیں چل رہا ہو، گھر کے اندر پریشانی ہو، دقتیں ہو، کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو یا اپنے اوپر ہی خود کوئی پریشانی آئی ہو، مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے جو کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتی، اللہ پر اس کا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اس بات کو بڑے غور سے سن لینا، مسلمان عورت پکے عقیدے والی ہوتی ہے۔ اٹھا کر دیکھو واقعہ، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ اٹھا کر دیکھو۔ بادشاہ کے سپاہی آئے اور آ کر کہتے ہیں من ہذہ التی معک یا ابراہیم، کیا فرمایا؟ من ہذہ التی معک، یہ عورت تیرے ساتھ میں کون ہے اے ابراہیم؟ واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار آپ کو سنا رہا ہوں، بقرعید کا موقع آتا ہے تو اس طریقے کے واقعات سنائے جاتے ہیں آپ کو، اور سنائے جانا بھی چاہیے۔ علماء سناتے ہیں، خطبہ سناتے ہیں، آپ کی مسجد کے جو امام ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، وہ سناتے ہیں آپ کو۔ فرمایا کون ہے یہ عورت؟ فرمایا اختی، کہا یہ میری بہن ہے۔ اور تھی کون؟ بولو، بیوی تھی نا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بہن ہے۔ اب آپ کہیں گے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے تھے، آپ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے تھے، تھی بیوی، کہہ رہے ہیں کہ میری بہن ہے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے پاس میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا سارتو لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک، اے سارا میرے علاوہ اور تیرے علاوہ اس زمین پر کوئی مومن نہیں ہے۔
तुम रिश्ते ईमान से मैं तेरा भाई हुआ और तू मेरी बहन हुई। एक मोमिन दूसरे मोमिन का, एक मोमिन दूसरी मोमिना का भाई है। ईमान के रिश्ते से, इस्लाम के रिश्ते से सब हम आपस में भाई हैं कि नहीं है? बोलो, सब भाई है ना? हाँ। तो फरमाया कि ईमान के रिश्ते से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ। लैसा अला वजिल अर्ज़ि मोमिनुन गैरी व गैरुकी। और देख, बादशाह के सिपाही आए थे, बादशाह के सिपाहियों ने मुझसे पूछा कि ये तेरी कौन है? मैंने कह दिया कि ये मेरी बहन है। अब बादशाह तो उससे पूछेगा, तलबा है, खाना खाना चाहे तो खा ले सकते हैं। मदरसा सुल्तानिया के जितने भी तलबा है, खाना खाना चाहे तो खा सकते हैं। फ्री में पैसा लगे कहते बोले शेख कुछ बोल रहा है? মাদ্রাসা সুলতানিয়া কেওয়ালা যে সমস্ত ছাত্রবিন্দু মানে তালবিলে যারা একবারে দেশি ভাষা, তোমরা গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে নাও, টাকা পয়সা কিছু লাগবে না, গেটে কিছু করবে না। তোমরা কমিটির লোক থাকবে, তোমরা গিয়ে খাওয়া দাওয়া করো। সন্ধ্যাবেলায় খেয়েছিল, এখন ভোগ রয়ে গেছে, তোমরা গিয়ে তার জন্য মাদ্রাসা কমিটি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছে, তোমরা গিয়ে খাওয়া দাওয়াটা সেরে নাও। बोला जाए शेख। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह अब पूछेगा, बादशाह पूछेगा कि ये कौन है तेरे साथ में? फरमाया ला तुकज़्ज़िबी हदीसी। तो देखो, मुझे झूठा साबित ना करा देना, मैंने कह दिया है कि ये मेरी बहन है। अब वो तुझसे पूछेगा तो मुझे झूठा साबित मत करा देना। ला तुकज़्ज़िबी हदीसी। कुरान करीम ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई की और सच बोलने की गवाही दी है। झूठ नहीं बोल रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना, बोलो, हुफ़ाज़ बैठे होंगे यहाँ पर, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहीम मेरा सच्चा नबी था, झूठ नहीं बोल रहे थे। रिश्ता ईमान में एक मोमिन, ये सारे के सारे मोमिन और मुसलमान आपस में भाई भाई भी हैं, भाई बहन भी हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो उससे पूछेंगे। यहाँ एक मसला और बयान किया है उलमाए किराम ने, वो भी बड़ा दिलचस्प है कि अगर ये बता दिया जाए, अगर वो ये कह देता था कोई भी शख्स कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूँ, तो उलमा ने लिखा है कि फिर वो उसको मरवा दिया करता था। बहुत गौर से सुनिए इस बात को। उलमा ने लिखा है अगर वो ये बता दे कि मैं इसका शौहर हूँ, ये मेरी बीवी है, तो बीवी को तो छीन लेता था और उसको मरवा दिया करता था। लेकिन अगर ये बता दे कि मैं इसका भाई हूँ तो उसे छोड़ दिया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शौहर होता था तो मरवा दिया करता था और भाई होता था तो छोड़ दिया करता था, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ये चीज़ मैंने एक किताब के अंदर पढ़ी थी, उसका नाम फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि भाई होता था तो छोड़ देता था, क्यों? क्योंकि औरत को तो ये उठा ले जाते थे इसके सिपाही। अब ये जो बचा यहाँ पर मर्द जो इसका भाई था, तो अब ये उसका साला हो गया ना, है? जब ये उसको अपने हरम में, औरत को अपने हरम में दाखिल कर लिया करता था, वो बादशाह औरत को उठा कर ले जाता था, तो ये उसके रिश्ते से उसका साला बन जाया करता था। तो साले से क्या कहेगा, इसलिए साले को छोड़ दिया करता था। ये मैंने पढ़ा था एक जगह पर। बहरहाल तो कहा ये कौन है? कहा कि ये मेरी बहन है। उन्होंने ईमान की हालत में, ईमान के रिश्ते से बहन बता दिया। बहरहाल बादशाह के सिपाही हज़रत सारा को उठा कर ले गए। देखो एक मुसलमान औरत कैसी होती है। बादशाह के पास में पहुँचे। जब बादशाह ने इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, इनको पकड़ने की कोशिश की, हज़रत सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका। ऐ अल्लाह, मैं तेरे ऊपर ईमान लाई हूँ और तेरे नबी, तेरे रसूल के ऊपर भी ईमान लाई हूँ।
وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، اور میں نے اپنے آپ کو کسی اور کے لیے حلال نہیں کیا ہے سوائے اپنے شوہر کے۔ اے میرے پروردگار لا تسلط علی الکافر، اے میرے پروردگار تو اس کو میرے اوپر مسلط نہ کر۔ یہ دعا کی حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی دعا کو سن لیا، اور دعا کو سننے کے بعد حضرت سارہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک عذاب نازل کر دیا، اور فوراً ہی وہ زمین کے اوپر گر کر تڑپنے لگا۔ ابھی تڑپ ہی رہا تھا، اتنے میں وہ کہتا ہے اے عورت تو نے کون سے کلمے پڑھے ہیں، کون سا تو نے منتر پڑھا ہے، کون سی تو نے بات پڑھی ہے، کون سا تو نے منتر پڑھا ہے جس کی وجہ سے مجھے چکر آ گئے ہیں۔ پھر سے وہ منتر پڑھ دے تاکہ میں صحیح ہو جاؤں، بلکہ حدیث کے اندر یہ ذکر آیا کہ تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دے، میں صحیح ہو جاؤں گا، تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ یمت، اگر یہ مر جائے گا یقالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کا الزام میرے اوپر آ جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ اس عورت نے اس کو قتل کر دیا ہے، اے اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے۔ بادشاہ صحیح ہو گیا۔ جب وہ صحیح ہو گیا تو اس کی نیت پھر سے بگڑ گئی، اور بری نیت کے ساتھ میں جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، اور 3 مرتبہ وہ حضرت سارہ کی دعا سے صحیح ہو گیا۔ 3 مرتبہ کے بعد میں کہنے لگا او درباریو، او میرے فوجیو، انکم لم تاتونی، تم لوگ یہاں پر کسی انسان کو لے کر نہیں آئے ہو، تم لوگ میرے پاس میں کسی انسان کو لے کر نہیں آئے ہو، ارجعوها الی ابراہیم، اس کو لے جاؤ جہاں سے لے کر آئے تھے وہیں چھوڑاؤ، اس کو ابراہیم کے پاس میں چھوڑاؤ۔ ادھر حضرت سارہ کو لے کر آئے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ سارہ کی حفاظت فرما، اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ ادھر حضرت ابراہیم نے اپنی نماز کو مکمل کیا، ادھر حضرت سارہ آئی، حضرت سارہ سے ابراہیم نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا رد اللہ کید الکافر، اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی چال کو، اس کی مکاریوں کو برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت مجھے تمہارے پاس میں بھیج دیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، ایک مسلمان عورت کبھی بھی اپنے ایمان کی اور اپنے عزت کا سودا کبھی نہیں کرتی ہے۔ کیسا بھی وقت آ جائے، کتنا ہی برا وقت آ جائے، اس کا ایمان اس کو کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتا، اپنے ایمان کو وہ کمزور نہیں ہونے دیتے، اپنے عقیدے کو کبھی بگڑنے نہیں دیتی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا، اس کے عقیدے کا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ حضرت سارہ کیسے اپنے عقیدے کی حفاظت کی، کیسے اپنے عزت کی حفاظت کی؟ یہ ہوتی ہے مسلمان عورت جو اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور وہ بادشاہ اس نے کہا کہ جاؤ یہ ہاجرہ کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، ہاجرہ کو بھی ساتھ میں دے دیا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ یحفظ کا، او لوگو تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت سارہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور انہوں نے جو مصیبت آئی اس پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا بدلہ یہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کتابیں اٹھا کر علماء سے پوچھیں، آپ کو معلوم ہوگا یہی وہ حضرت سارہ ہے جنہوں نے آنے والی مصیبتوں پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ ہزاروں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر پیدا فرمائے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام سے نوازا۔ تو ایک مسلمان عورت کسی بھی پریشانی اور مصیبت میں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی ہے۔ عورتوں کے تعلق سے چونکہ بات چل رہی ہے تو
تو ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک اور عورت ہے، ان کی بھی زندگی کے بارے میں آپ کو سننا چاہیے، اور وہ بھی بڑی مشہور صحابیاں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نام ہے ام سلیم، مشہور صحابیہ ہیں۔ ان کا نکاح ہوا مالک بن نضر کے ساتھ میں، اور ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام رکھا گیا انس۔ نام سنا ہے نا صحابی رسول کا؟ انس بن، بولو، انس بن مالک، یہ بہت مشہور صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ام سلیم کا نکاح ہوا مالک بن نضر کے ساتھ میں، ان سے ایک بیٹا ہوا جن کا نام رکھا گیا انس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، ان کے کانوں کے اندر بھی نبی کی جب آواز پڑی، کلمہ پڑھ لیا، ام سلیم نے مسلمان ہو گئیں۔ شوہر کہیں کام سے باہر گیا ہوا تھا مدینہ سے، مسلمان ہو گئی۔ جب شوہر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ سوچ کے دیکھو ذرا، دیکھا کہ بیوی نماز پڑھ رہی ہے، فوراً سمجھ گیا کہ ارے یہ تو مسلمان ہو گئی ہے۔ جب ام سلیم نماز سے فارغ ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مالک بن نضر نے کہا، اصبعتی، کیا تو بددین ہو گئی ہے؟ کیا تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا گیا؟ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگے نہیں نہیں، میں بددین نہیں ہوئی ہوں، بلکہ میں اب دیندار ہوئی ہوں۔ ولیکنی آمنت بہذا الرجل، بلکہ میں اب اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں بددین نہیں ہوئی، باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے، اب میں نے دین کو پکڑا ہے، میں نبی پر ایمان لے آئی۔ شوہر کسی کام سے باہر گیا۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور سے سن لینا، چھوٹے سے بچے ہیں جن کا نام انس ہے، یہ خالی وقت میں اپنے بیٹے کو دین سکھا رہی ہے، خالی وقت میں اپنے بیٹے کو اللہ کی توحید سکھا رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ ایک دن شوہر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہی ام سلیم ہے جو اپنے بچے کو پڑھوا رہی ہیں، سکھلا رہی ہیں کہ اے میرے بچے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنے بچے کو کیا سکھا رہی ہیں؟ کلمہ سکھا رہی ہیں۔ یہ ہے عورتوں کا کام، یہ ہے کام دیندار عورتوں کا، یہ ہے پہچان ایک مسلمان عورت کی کہ وہ خود بھی دیندار ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بناتی ہے، اپنے بچوں کو بھی دین سکھاتی ہے۔ شوہر نے سن لیا، کہنے لگا لا تفسدی علی ابنی، اے ام سلیم میرے بچے کو مت بگاڑ۔ آہا، کیا کہا؟ میرے بچے کو مت بگاڑ۔ دیکھو جو لوگ دیندار نہیں ہوتے نا، ان کو دین سے ایسے ہی چڑ ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے محبت نہیں کرتے، ان کو دین سے ایسے ہی چڑ ہوتی ہے، اور ایسے ہی دھیمے دھیمے کر کے دیندار لوگوں سے بھی چڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھنا کہ ہر محلے، ہر بستی کے اندر 8-10 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو علماء کو گالی دینے والے ہوں گے، ملیں گے آپ کو۔ انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا دین سے، اور نہ دین کا کام کرنے والے علماء سے، ان کو سب سے چڑ ہوتی ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ لا تفسدی علی ابنی، میرے بچے کو مت بگاڑ۔ اب کیا وہ بگاڑ رہی ہیں؟ بلکہ وہ تو کلمہ سکھا رہی ہیں، بلکہ وہ تو توحید سکھا رہی ہیں۔ فرمایا انی لا افسدہ، میں اپنے بچے کو بگاڑ نہیں رہی، بلکہ میں تو اس کو کلمہ سکھا رہی ہوں، میں تو اس کو دین سکھا رہی ہوں۔ کہنے لگا تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو مسلمان ہو گئی، لیکن کم سے کم بچے کو تو مت بگاڑ۔ مالک بن نضر پھر کسی کام سے مدینہ سے باہر چلا گیا، بلکہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حبشہ کی طرف گیا، اور وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ ام سلیم ہے، غور سے سننا میری ماں بہنوں، اب یہی ام سلیم ہے، اب یہ بیوہ ہو گئی، ایک چھوٹا بچہ ان کے پاس میں ہے، لیکن مدینہ کی بڑی شریف خاتون ہے، بڑی نیک خاتون ہے، جوانی کی عمر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ جب شوہر کا انتقال ہو گیا
गया, शौहर खत्म हो गया, तो इनके पास में निकाह के पैगाम आने लगे। अब निकाह के पैगाम आ रहे हैं और उन निकाह के पैगामों के अंदर एक निकाह का पैगाम पहुंचाने वाला जिसका नाम अबू तलहा है। नाम सुना है ये? अबू तलहा बहुत मशहूर साहबी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनका नाम अबू तलहा है। लेकिन उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त तक वो इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने भी निकाह का पैगाम भेजा। जब इनके पास में अबू तलहा की निकाह का पैगाम पहुंचा, अबू तलहा जवान है, सरदार है, मदीना के सरदारों में इनकी गिनती आती है और बहुत मालदार है। इतने मालदार है कि मस्जिद नबवी के सामने इन्हीं का बाग था, जिस बाग के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे और उसके पेड़ों के साए में बैठा करते थे, उसकी खजूरों को खाया करते थे और उसके कुएं का ठंडा पानी पिया करते थे। यही अबू तलहा साहब रसूल का बाग था मस्जिद नबवी के सामने। मालदार भी हैं, खूबसूरत भी हैं, नौजवान भी हैं। निकाह का पैगाम भेजा, माल की कोई कमी नहीं है, सरदारों में इनकी गिनती आती है। लेकिन उम्मे सुलेम को देखो, मेरी माओ बहनों, एक औरत किस तरीके से अपने ईमान की हिफाजत करती है, अपने अकीदे की हिफाजत करती है, अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखती है। जब इनके पास में निकाह का पैगाम पहुंचा, फरमाया ला यहिल्लु ली अन अतज़व्वजका, मेरे लिए ये हलाल ही नहीं है, मेरे लिए जायज ही नहीं है कि मैं तुझसे निकाह कर लो, मैं तुझसे शादी कर लो, मैं तुझसे निकाह कर लो। तू मेरे लिए हलाल नहीं है और मैं तेरे लिए हलाल नहीं हो। क्यों नहीं है? फरमाया वला किन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, क्योंकि तू एक काफिर आदमी है और मैं एक मुसलमान औरत हूँ। एक मुसलमान औरत का निकाह कभी भी किसी काफिर आदमी से हो ही नहीं सकता। सुन लो गौर से, अच्छे तरीके से, किसी गैर मुस्लिम से मुसलमान और तो तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। कहा वलाकिन्नका रजुलुन काफिर व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ और तू काफिर आदमी है। आज हमारे घरों का हाल देखो, हमारे घर की बेटियां भी, हमारे घर की लड़कियां भी बाहर जाती हैं, घरों से निकलती हैं। कोई पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है, कुछ ऐसे कॉलेज के अंदर भी पढ़ने के लिए जाती हैं जहाँ पर दूसरे लड़के भी पढ़ने के लिए आते हैं, लड़कों के साथ में पढ़ाई होती है। और ऐसा भी होता है कि दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ एक दूसरे को देखते हैं। अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखा है। कभी लड़का लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और कभी लड़की लड़के को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में तुम्हारे लिए कोई गैर मुस्लिम लड़का कभी भी जायज ही नहीं है। फरमाया उम्मे सुलैम ने इस वाक़े को देखो और उम्मे सुलैम के वाक़े से नसीहत हासिल करो। फरमाया वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ और मेरा इस्लाम मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे साथ में निकाह करूँ। बात समझ में आ रही? कहा मेरा इस्लाम मुझे ये इजाजत नहीं देता। इधर से पैगाम आया कि मैं तुझे सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मेरे पास जमीन और जायदाद भी बहुत है, मेरे पास में माल भी बहुत है। लेकिन उम्मे सुलैम को बहका नहीं पाया, वरगला नहीं पाया। उम्मे सुलैम ने फिर भी मना कर दिया। आज देखो ना, लालच दिया जाता है ना, मुसलमानों से शादी करोगी तो परेशान रहोगी, मुसलमानों से शादी करोगी तो 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे। डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे वाली बच्ची है जिसका नाम साइस्ता है, उसके माँ बाप हो गए हैं, जब ससुर आए थे। एक बच्ची साइस्ता नाम है अच्छे और माँ बाप हरिया আছে, বাপের নাম ফিরোজ রয়েছে और बाप माँ हरिया আছে। जल ससुर এসেছিল, बच्ची जल ससुर के बाप माँ हरिया আছে। मेहरबानी করে স্টেজে এসে নিয়ে যাবে আর 12 बजे বের করবো না, মা বাপ হারিয়া আছে।
जैसे ही बोलने का रिदम बनता है इधर ख़त्म हो जाता है। लोग बोलेंगे बच्ची गुम हो गया। हाँ, वो ठीक है ना, ऐलान तो करना पड़ते हैं बीच बीच में, लेकिन वो बोलने का जो मिजाज होता है ना शेख, वो बिल्कुल सब ख़त्म हो जाता है। बहरहाल बीच में बहुत ऐलान हो गए हैं इस बार, तो अल्लाह खैर करे। तो आज भी देखे ना, क्या इस तरीके के बयानात नहीं आते हैं? हमारे लड़कों से शादी करो, शहजादी बना के रखा जाएगा। हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, 10-10 बच्चे पैदा नहीं करना पड़ेंगे। हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, दूसरी शादी का कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ वैसा। इस तरीके के लुभाव ने भाषण और स्टेटमेंट दिए जाते हैं। कहा अबू तलहा ने, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मालदार बना दूंगा, दौलत दूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पर इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारी दुनिया का सोना और सारी दुनिया की चांदी, मेरी माओ बहनों तुम भी गौर से सुनना इस बात को कि ये सारी चीज़ें मिलकर क्या जो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी है उससे ज़्यादा बढ़कर हो सकती है? ये बोलो, ईमान की दौलत से बढ़कर हो सकती है क्या? ईमान की दौलत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो ईमान की दौलत से हमें और आपको नवाजा है, वह ईमान की दौलत इतनी बड़ी है कि इसके सामने ये दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया की अमीरी और मालदारी, ये सारी की सारी चीजें हेज है। क्यों हेज है? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन जब कुफ़ार को पेश किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अगर तुम्हें ज़मीन भरकर सोना दे दिया जाए और तुम वो सारा का सारा सोना अल्लाह ताला के हवाले कर दो, अल्लाह ताला को दे दो, बताओ इसके बदले अगर तुम्हें छोड़ा जाए तो क्या तुम ज़मीन भर के सोना देने के लिए तैयार हो? कहेगा कि हाँ, सोना देने के लिए तैयार हो। ज़मीन भरकर सोना देने के लिए क़यामत के दिन इंसान तैयार हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उस सोने को कबूल नहीं करेगा। और ये कोई छोटा मोटा सोना नहीं है, ज़मीन भरकर सोना है, ज़मीन भरकर सोना। आज के ज़माने में सोने की क्या अहमियत है, क्या कीमत है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आज घरों में देखो, थोड़ा सा सोना होता है लोगों के पास, और उस थोड़े से सोने को कितना छुपा कर और बचा कर रखा जाता है। तिजोरी के अंदर तिजोरी और तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसके अंदर थोड़ा सा और छोटा सा सोना रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सोना बड़ा कीमती है। इतना बड़ा मैदान है, ये पूरा मैदान अगर सोने से भर जाए तो बोलो सोने की कीमत क्या होगी? और पूरी ज़मीन भरकर सोना, लेकिन अल्लाह की नज़र में उस सोने की कोई कीमत नहीं है। ईमान के नज़दीक, ईमान के सामने कोई कीमत नहीं मेरे भाइयों। ईमान की दौलत जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है, इसलिए मेरी माओ बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर दुनिया की दौलत देखकर, सोना और चांदी देखकर आप अपने ईमान का सौदा मत करिए, ईमान का सौदा मत करिए। और अगर आपने ईमान का सौदा कर भी लिया तो मुझे ये बताओ कि आप इस दुनिया के अंदर कितना जियोगे, कितना रहोगे, कितने दिन मज़े करोगे, कितने दिन ऐश कर लोगे, एक पल की भी खबर नहीं है। ईमान का सौदा करके, इस्लाम का सौदा करके अगर आपने गैर मुस्लिम को अपना भी लिया, अपने ईमान का सौदा कर भी दिया, तो आपकी ज़िंदगी की, आप कब तक ज़िंदा रहेंगे और कब तक दुनिया के अंदर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप 100 साल भी दुनिया के अंदर ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद भी मौत आनी है और अल्लाह ताला के पास में जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करो। मैं आपको बता ये रहा था कि एक मुसलमान औरत कभी भी अपने ईमान का, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।